أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب سامعین، آج ہم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اور حالات و واقعات کے بارے میں ایک نظر ڈالتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف کرواتا چلوں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جاہلیت میں ان کا نام ابو الاسود عبد الشمس تھا اور اسلام میں ان کا اسم گرامی عبد الرحمن بن صخر ہے. آپ یمن کے قبیلہ دوست سے تعلق رکھتے ہیں. آپ بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سب سے زیادہ روایات مروی ہیں. ان کی مرویات کی تعداد 5374 ہے. آپ کو حدیث سننے اور یاد کرنے کا شوق اس قدر زیادہ تھا کہ کھانے پینے کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور ہر وقت حدیث سننے اور یاد کرنے میں مہو رہتے تھے. اس شوق کے نتیجے میں آپ کو معجزانہ انداز میں حافظہ ملا. جس طرح صحیح بخاری میں موجود ہے کہ آپ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں مجھے احادیث بھول جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چادر بچھاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر بچھائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ پڑھا اور 3 چولو چادر پر ڈالے اور فرمایا اس چادر کو سینے سے لگا لو. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے چادر سینے سے لگا لی تو اس دن کے بعد مجھے کوئی حدیث نہیں بھولی. آپ علم کے ساتھ ساتھ عمل میں بھی ممتاز تھے. انتہائی عبادت گزار تھے. رات کا 1/3 حصہ قیام کرتے اور 1/3 حصہ احادیث مبارکہ کی دہرائی کرتے اور 1/3 آرام فرماتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک چھوٹی سی بلی تھی جس سے وہ کھیلتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کنیت ابو ہریرہ یعنی بلی والے رکھ دیا. آپ نے 57 ہجری یا 58 ہجری میں تقریباً 74 برس کی عمر میں وفات پائی. بقیع میں دفن ہوئے اور اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار کی طرف آتے ہیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا حافظہ حدیث یہ کیسا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے بڑے حافظ حدیث تھے، جب وہ انتقال فرما گئے تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے افسوس و حسرت کے لہجے میں کہا کانا یحفظ علی المسلمین حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے زمانے کے تمام روایان حدیث میں سب سے بڑھ کر حافظ حدیث تھے. آپ کو تقریباً 5374 احادیث یاد تھی. خود سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہا ہوں. مشہور تابعی حمید بن عبد الرحمن الحمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہے. ان دنوں روایتوں میں تطبیق یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکمل 3 سال تک اور 4تھے سال کا کچھ حصہ رہے، جسے راویوں نے اپنے اپنے علم کے مطابق بیان کر دیا ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا قیام اللیل جو کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رات کے 1/3 حصے میں قیام کرتے یعنی کہ تہجد پڑھتے تھے اور ان کی زوجہ محترمہ 1/3 حصے میں قیام کرتی اور ان کا بیٹا اور یا بیٹی 1/3 حصے میں قیام کرتا تھا. ادھر دعا
ادھر کلمہ شہادت۔ مطلب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کو اسلام کی طرف بلاتا تھا اور وہ مشرکہ تھی۔ ایک دن میں نے اس کو مسلمان ہونے کو کہا تو اس نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ بات کہی جو مجھے ناگوار گزری۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتا ہوا آیا اور عرض کی کہ میں اپنے والدہ کو اسلام کی طرف بلاتا تھا، وہ نہ مانتی تھی۔ آج اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں مجھے وہ بات کہی ہے جو میں ناگوار سمجھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اہد ام ابی ہریرہ، کہ اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے خوش ہو کر نکلا۔ جب گھر آیا اور دروازے پر پہنچا تو وہ بند تھا۔ میری ماں نے میرے پاؤں کی آواز سنی تو کہا ذرا ٹھہر جاؤ۔ میں نے پانی کے گرنے کی آواز سنی، غرض یہ کہ میری ماں نے غسل کیا اور اپنا لباس پہن کر جلدی سے اوڑھنی اوڑھی، پھر دروازہ کھولا اور کہا کہ ابو ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خوشی سے دوڑتا ہوا آیا اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کو ہدایت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی صفت کی اور بہتر بات کہی۔ میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ میری ماں کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دے اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم حبب عبیدک ھذا یعنی ابا ہریرہ وامہ الی عبادک المؤمنین وحبب الیہم المؤمنین، اے اللہ اپنے بندے کی یعنی ابو ہریرہ اور اس کی والدہ کی محبت اپنے مومن بندوں کے دلوں میں ڈال دے اور مومنوں کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے۔ پھر کوئی مومن ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے مجھے سنا ہو یا دیکھا ہو مگر اس نے مجھ سے محبت رکھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے عظیم حافظہ عطا فرمایا تھا۔ ایک دفعہ مروان بن حکم العموی نے ان سے کچھ حدیثیں لکھوائیں اور اگلے سال کہا کہ وہ کتاب گم ہو گئی ہیں، وہی حدیثیں دوبارہ لکھوا دیں۔ انہوں نے وہی حدیثیں دوبارہ لکھوائیں۔ جب دونوں کتابوں کو ملایا گیا تو ایک حرف کا بھی فرق نہیں تھا۔ بعض کا کہنا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کثرت روایت کی وجہ سے بعض اشخاص کے دل میں ان کی روایت کی جانب سے شکوک و شبہات پیدا ہوئے۔ چنانچہ ایک مرتبہ مروان نے ایک امتحان کی غرض سے ان کو بلوایا اور اپنے کاتب کو تخت کے نیچے بٹھا کر ان سے حدیثیں پوچھنا شروع کی۔ یہ بیان کرتے جاتے اور کاتب چھپا ہوا ان کی لا علمی میں لکھتا جاتا تھا۔ دوسرے سال پھر اسی طرح امتحان لیا۔ اس مرتبہ بھی انہوں نے بلا کم و کاست وہی جواب دیے جو ایک سال قبل دے چکے تھے، حتیٰ کہ ترتیب میں بھی کوئی فرق نہ آیا۔ آپ سب سے بڑے حافظ حدیث تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پوری دنیا میں حدیث کے سب سے بڑے حافظ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اور قراءت کے درمیان میں کچھ سکوت فرماتے تھے۔ مجھے خیال ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھوڑی دیر، تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، تکبیر اور قراءت کے مابین سکوت کرنے میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں یہ دعا پڑھتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایا، اور اسی طرح آگے پوری مکمل دعا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم آج اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں لیکن ہمیں اس نماز میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ ہماری نماز مکمل ہو جاتی ہے اور ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگا اور جو اللہ سے کہا وہ ہمیں خود کو بھی نہیں پتہ ہوتا ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا باتیں کی۔ اس دعا کے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان میں ایسا فاصلہ عطا کر دے جیسا کہ تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان میں کر دیا ہے۔ اے اللہ مجھے گناہوں سے پاک کر دے جیسے سفید کپڑا میل سے پاک صاف کر دیا جاتا ہے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو پانی، برف اور اولوں سے دھو ڈال۔ عبداللہ بن رافع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا آپ کو ابو ہریرہ کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کیا تم مجھ سے نہیں ڈرتے؟ ابن رافع نے کہا جی ہاں اللہ کی قسم میں آپ سے ضرور ڈرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لیے بکریاں چراتا تھا اور میری ایک چھوٹی سی بلی تھی، رات کو میں اسے ایک درخت پر چھوڑ دیتا اور دن کو اس کے ساتھ کھیلتا تھا تو لوگوں نے میری کنیت ابو ہریرہ مشہور کر دی۔ قاضی ابو طیب فرماتے ہیں کہ دمشق کی جامع مسجد المنصور میں ہم بیٹھے تھے کہ ایک خراسانی نوجوان آیا جو مسلکن حنفی تھا۔ اس نے مسئلہ مسرات یعنی جانوروں کے تھنوں میں دودھ روک کر اس کو فروخت کرنے کے متعلق سوال کیا اور اس کی دلیل طلب کی۔ مفتی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے استدلال کیا جو اس مسئلہ میں نص قطعی ہے۔ اس حنفی نے کہا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو غیر فقیہ تھے، حدیث میں وہ مقبول نہیں ہے۔ جب حنفی نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ گستاخانہ الفاظ استعمال کیے تو اچانک من جانب اللہ ایک اژدھا بڑا سانپ عذاب الہی کی صورت میں مسجد کی چھت سے نیچے گرا تو لوگ انتہائی خوف زدہ ہو گئے۔ اسی اثناء میں وہ حنفی بھاگنے لگا تو سانپ نے اس کا پیچھا کیا تو ایک آدمی نے کہا تب فقال تب اپنے گستاخانہ الفاظ سے توبہ کرو، تو اس نے کہا کہ میں نے توبہ کی۔ پھر سانپ ایسا غائب ہوا کہ اس کا اثر تک نہ رہا، نامعلوم کہاں چلا گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مرض الموت میں رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے میں تمہاری اس دنیا کی وجہ سے نہیں روتا بلکہ طویل سفر اور قلت زیادہ سفر کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ میں نے ایسی بلندی پر شام کی ہے جس کے آگے جنت ہے یا جہنم، اور میں نہیں جانتا ان دونوں میں سے میرا مقام کون سا ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سادگی اور کسب حال کی طرف اگر دیکھا جائے تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور امارت کے دوران میں بھی خود لکڑیاں اٹھا کر بازار سے گزرا کرتے تھے، اور جب آپ مدینہ میں داخل ہوتے تو بچے ازراہ مذاق کہتے لوگوں پیچھے ہٹ جاؤ گورنر مدینہ آ رہے ہیں۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا آپ کا رنگ سفید اور آپ خوش مزاج نرم دل تھے۔ آپ سرخ رنگ کا خضاب یعنی مہندی لگاتے تھے۔ آپ کاٹن کا کھردرا کپڑا پہنا ہوا لباس پہنتے تھے، کھردرا پھٹا ہوا لباس پہنا کرتے تھے۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیماری کے دوران میں ان کے پاس گئے تو کہا اے اللہ ابو ہریرہ کو شفا دے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اے اللہ مجھے واپس نہ کر،
اے مسلمان اگر مر سکتے ہو تو مر جاؤ، اس ذات اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے، علماء پر ایسا وقت آئے گا کہ ان کے نزدیک سرخ خالص سونے سے زیادہ موت پسندیدہ ہوگی، اور قریب ہے کہ لوگوں پر ایسا وقت آ جائے کہ آدمی جب کوئی کسی مسلمان کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا جب وقت آیا تو انہوں نے فرمایا، مجھے میری قبر پر خیمہ نہ لگانا اور میرے ساتھ آگ لے کر نہ جانا، اور مجھے جلدی لے کر جانا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب نیک انسان یا مومن کو چارپائی پر رکھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے جلدی آگے لے چلو، اور کافر یا فاجر کو چارپائی پر رکھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے ہائے میری تباہی، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امت اور اپنے لوگوں سے جو درخواست کی، جو نصیحت کی، فرمایا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھ پر نوحہ نہ کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نوحہ نہیں کیا گیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوحہ کرنے سے منع فرمایا، اور واضح احادیث بھی ہیں، لیکن ہم اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اس لیے بغیر ہٹے موضوع سے ہم آگے چلتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ کھجوریں لے کر حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے ان میں برکت کی دعا فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کھجوروں کو اکٹھا کر کے برکت کی دعا فرمائی اور ان سے کہا ان کھجوروں کو لے کر اپنے توشہ دان یعنی تھیلی میں ڈالو، اس میں سے جب بھی کھجور لینا چاہو تو ہاتھ ڈال کر نکال لینا اور انہیں نہ بکھیرنا، یعنی الگ الگ نہ کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کھجوروں میں سے اتنے وسق یعنی 150 کلو، ایک وسق تقریباً 150 کلو کے ارد گرد ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کیے۔ ہم ان میں سے کھاتے بھی تھے اور کھلاتے بھی تھے۔ یہ توشہ دان ہر وقت میری کمر سے بندھا رہتا تھا، حتیٰ کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو یہ پھٹ کر گم ہو گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ یبصر احدکم القذاۃ فی عین اخیہ وینسى الجزع او الجزل فی عینہ، تم میں سے ہر شخص دوسرے کی آنکھ کا تنکا دیکھ لیتا ہے لیکن اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس معنی کی روایات مرفوعاً بھی مروی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خاص امتیاز ہے کہ خدا نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جس فیاضی سے علم کی دولت عطا کی، اس فیاضی سے آپ نے اس کو مسلمانوں کے لیے وقف عام کیا۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں بھی کچھ مسلمان مل جاتے ان کے کانوں تک اقوال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچا دیتے۔ جمعہ کے دن نماز کے قبل کا وقت حدیث کے لیے مخصوص تھا، چنانچہ ہر جمعہ کو نماز سے پہلے لوگوں کے سامنے حدیثیں بیان کرتے، اور یہ سلسلہ اس وقت تک قائم رہتا جب تک مقصورہ کا دروازہ نہ کھلتا اور امام برآمدہ نہ ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و عرفان کی بارش سے عورتیں بھی سیراب ہوتی تھیں۔ گو اس طبقہ کو وہ باقاعدہ تعلیم نہیں دیتے تھے، لیکن اگر کسی عورت سے کوئی فعل خلاف احکام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرزد ہو جاتا تو فوراً ٹوک دیتے۔
اور اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم اس کو بتا دیتے۔ ایک مرتبہ ایک عورت سے ملے، اس کے پیراہن سے خوشبو کی لپٹ آتی تھی۔ پوچھا تو مسجد سے آئی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر پوچھا خاص طور پر مسجد جانے کے لیے خوشبو لگائی تھی؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اس عورت کی نماز جو خاص طور پر مسجد جانے کے لیے خوشبو لگاتی ہے اس وقت تک قبول نہ ہوگی جب تک کہ وہ غسل جنابت نہ کر لے، یعنی اس کی خوشبو دھل نہ جائے کیونکہ وہ فتنہ بن جاتی ہے۔ غرض اس عہد مبارک کی خواتین بھی ان کے خرمن علم کی خوشہ چین تھیں۔ چنانچہ آپ کے زمرہ روات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام بھی نظر آتا ہے۔ آپ کے دامن کمال میں جس قدر علمی جواہر تھے سب عام مسلمانوں میں تقسیم کر دیے، لیکن وہ احادیث جو فتنہ سے متعلق تھیں اور جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشین گوئی کے طور پر فرمایا تھا، زبان سے نہ نکالی کہ یہ خود فتنہ کی بنیاد بن جاتی۔ فرماتے تھے کہ میں نے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو ظروف میں محفوظ کی ہیں، ایک ظرف کی پھیلائی، اگر دوسرے کی پھیلاؤں گا تو نرخرا کاٹ ڈالا جائے گا۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ اسرار توحید کی گرا نقد امانت تھے، متکلمین کہتے ہیں کہ وہ اسرار دین تھے، لیکن محدثین کا فتویٰ یہی ہے کہ وہ فتنہ کی حدیثیں تھیں۔ اشاعت علم فریضہ مذہبی اور عمل خیر ہے، لیکن اگر اس میں مذہبی خدمت کے جذبہ کی بجائے نمود و نمائش کا شعبہ شامل ہو جائے تو یہی عمل شر بن جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جس جذبہ کے تحت اس فرض کو انجام دیتے تھے اس کے متعلق خود ان کا بیان ہے کہ اگر سورہ بقرہ کی 2 آیتیں مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدى من بعد ما بیناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ ان لوگوں پر جو ہمارے نازل کیے ہوئے کھلے ہوئے احکام اور ہدایت کی باتوں میں جن کو ہم نے لوگوں کے لیے کتاب میں کھول کر بیان کر دیا ہے چھپاتے ہیں، خدا بھی لعنت بھیجتا ہے اور لعنت بھیجنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور کھول کر بیان کر دیا تو یہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں اور میں ہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہوں۔ اگر یہ 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں کبھی کوئی حدیث نہ بیان کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کل مرویات جن کا مجموعہ تعداد 5374 ہے، ان میں 3025 متفق علیہ ہے اور 79 میں بخاری اور 93 میں مسلم منفرد ہے۔ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم الشان ذخیرہ کی مناسبت سے آپ کی روات تلامذہ کا دائرہ بھی وسیع تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روات کی نہایت مختصر فہرست ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمۃ اللہ علیہم ملا کر ان کے روات کی تعداد 800 سے متجاوز ہو جاتی ہے۔ آج کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور کردار کا پہلا حصہ ہمارا ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ
اگلے حصے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت چاہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ